الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ اس سورہ پاک کا نام الطارق ہے جو اس کی پہلی آیت طیبہ میں موجود ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، 17 آیتیں ہیں، 61 کلمے ہیں، 239 حروف پر یہ سورہ پاک مشتمل ہے۔ ساری کی ساری سورت پاک مکہ میں نازل ہوئی، مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ پاک میں بھی جو مضامین ہیں وہ قیامت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور اللہ کریم نے بیان سے پہلے قسمیں اٹھا کر یہ بتایا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے آوارہ نہیں چھوڑ دیا گیا، اس کے دل میں جو مختلف قسم کے توہمات اور خیالات تھے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اس کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گوناگون صلاحیتوں سے مالا مال کر کے پیدا کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ان بخشی ہوئی نعمتوں کو استعمال کس طرح سے کرتا ہے، اس کے محافظ بھی مقرر کر دیے ہیں جنہیں ہم منکر اور نکیر کہتے ہیں۔ پھر قیامت کے منکرین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میری قدرت کا انکار کرنے سے پہلے ذرا اپنی پیدائش پر تو غور کرو۔ تمہارا مادہ تخلیق پانی کی ایک بوند ہے، تمہاری چشمیں نرگسیں، چاند کی طرح چمکتے ہوئے تمہارے چہرے، تمہاری خوبصورت پیشانیاں، موتیوں کی طرح دمکتے ہوئے دانت، یہ قامت زیبا سب اس ایک بوند سے نمودار ہوئی ہے۔ تو وہ مالک، وہ خالق، وہ پروردگار جو تمہیں ایک پانی کے گندے قطرے سے اتنی خوبصورت شکل دے سکتا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر لے اور تمہیں پھر سے اکٹھا کر کے تم سے باز پرس کر لے؟ بجا طور پر جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سورت کے اختتام سے پہلے صاف طور پر بتا دیا کہ اہل مکہ اسلام کو ناکام کرنے کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی بے خبر نہیں ہے، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ ان کے خلاف خفیہ تدبیریں فرماتا ہے، اور اللہ کی تدبیر ہی کارگر ثابت ہوگی، ان کی ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ ہی کو عزت عطا فرمائے گا اور دین اسلام سارے دینوں پر غالب آ کر رہے گا۔ یہ اس سورہ پاک کے مضامین کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قسمیں کھائی ہیں اللہ کریم، کس کی؟ آسمان کی، والطارق اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی۔ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے الطارق ستارے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا کہ وہ طارق کیا ہے، وہ ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، پھر خود تشریف فرمائی کہ ایک تارہ ہے جو بہت ہی روشن ہے، النجم الثاقب، چمکنے والا ستارہ، اس کی قسم۔ کیا 3 قسمیں کھا کے کیا فرمایا؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی محافظ یا نگران مقرر نہ کیا گیا۔ تم سارے کسی کی نظر میں ہو، تمہارے اوپر ایک مربوط نظام خالق نے بنایا ہے، محافظ بنائے ہیں جو تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں اور تمہاری نگرانی بھی کر رہے ہیں کہ تم کرتے کیا کیا ہو۔ منکر اور نکیر کا ایک سلسلہ انسان کے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ دونوں محافظ انسان جب اللہ کا بندہ بن جائے تو اس کی جانی حفاظت بھی کرتے ہیں، کسی مشکل میں اسے گرفتار نہیں ہونے دیتے، اور جب بندہ پھنستا ہے تو وہ مدد کرتے ہیں، لیکن وہ مدد نظر نہیں آتی۔ یہ فرشتے ہیں نا، وہ محافظ بھی ہیں، نگہبان بھی ہیں، اور تمہارا ایک ایک عمل گنتی بھی کر رہے ہیں۔ نیک کرو گے تو نیکی والا لکھ لے گا، برا کرو گے برائی والا لکھ لے گا۔ اور پھر اس کی حد کیا ہے وہ سورہ انشراح میں بیان کر دی، کہا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو لکھ لی جائے گی۔
ایک رائی کے دانے کے برابر جو نظر بھی نہیں آتا، اگر اس کے برابر بھی گناہ کیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کتاب زندگی جب بندے کے سامنے کھلے گی تو وہ دنگ رہ جائے گا کہ جس نیکی کو میں نے نیکی سمجھ کر کیا ہی نہیں تھا وہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور جس گناہ کو میں نے گناہ سمجھ کر نہیں کیا تھا وہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو کبھی بھی، وہ کہتے ہیں انڈر اسٹیمیٹ نہ کرنا، یہ نہ سمجھ بیٹھنا وہ ایسی طاقتوں کا مالک ہے، اس کی ہارڈ ڈسک اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ کوئی شے چوکتی نہیں ہے، ہر چیز لکھ رہا ہے، ہر چیز لکھ رہا ہے، اور وہ اس کی نظر میں ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر کوئی محافظ نہ ہو، تمہارے سب کے محافظ اور نگران مقرر ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمہیں تاڑ رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا گناہ وہاں جا کے کرو جہاں خدا نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے، نئے نئے اسلام لائے تھے، جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سارے کام کر لوں گا جو آپ کہتے ہیں، شراب نہیں چھوڑتے، وہ ایسی لگی ہے کہ وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ یکدم یہ ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہر جملے میں حکمت ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن وہاں شراب پینا جہاں خدا نہ ہو۔ تو پہلی دفعہ تو وہ نہ سمجھ سکے اور دوڑ کے خوش ہو کے گھر چلے گئے کہ مجھے اجازت مل گئی۔ گھر جب آئے اور کمرے میں بند ہو گئے، تنہائی میں جا کے بوتل کھولنے لگے تو ضمیر نے فوراً آواز دی، کیونکہ ضمیر تو بیدار ہو چکا تھا، کلمہ پڑھ چکے تھے۔ ضمیر نے فوراً آواز دی کہ سرکار نے کہا تھا جہاں خدا نہ ہو تو خدا تو بند کمرے میں بھی ہے۔ فوراً بوتل توڑ دی اور پھر دوڑ کے حضور کے پاس پہنچ گئے، اے اللہ کے رسول مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں اب شراب کبھی بھی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ میں رب کی نظر سے کسی طرح چھپ نہیں سکتا، میں اپنے مالک کی نظر کے سامنے ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی شراب۔ اتنی سی بات پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندگی کی حقیقت سمجھا۔ یہی میرا اور آپ کا حال ہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا تو آپ اللہ کی نظر میں ہو۔ تو جب کیمرے کی آنکھ بندے کو دیکھ رہی ہو تو بندہ چوری نہیں کرتا، تو ایک آنکھ تو آپ کو ہر حال میں دیکھ رہی ہے، آپ 70 پردوں کے اندر بھی چلے جائیں وہ آنکھ وہاں بھی دیکھتی ہے، اور وہ رب کی آنکھ، وہ اللہ کی تاڑ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میری تاڑ سے تم کبھی بچ نہیں سکتے۔ تو کہا ہم نے ہر ایک شخص پہ محافظ مقرر کر دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان ذرا یہ تو غور کر لے، اللہ کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے، اپنے مالک کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے، یہ کہنے سے پہلے کہ کون ہے جو بعد میں اٹھائے گا جب بندہ مر کے مٹ، وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب مر کے مٹی ہو جائیں گے قبر میں، ہڈیاں بھی کیڑے کھا جائیں گے، پھر کون اٹھائے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ بکواس کرنے سے پہلے اور یہ سوچنے سے پہلے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، مِمَّا خُلِقَ، اس کو پیدا کس سے کیا گیا ہے، اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی، تو ایسے ہی تھا، کس طرح اس خالق نے تیری صورت گری کی ہے۔ کیا فرماتا ہے قرآن عظیم میں؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ ہی ہے جو جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت گری کرتا ہے۔ 18ویں پارے کی جو پہلی آیتیں ان میں آگے پہلے رکوع میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے بندے ذرا غور تو کر، تو کیا تھا؟ ایک نطفہ، پھر ہم نے تجھے علقہ کیا کہ تو ایک لوتھڑا ہو گیا، پھر ہم نے تجھے مدغہ بنایا، پھر اس سے تو لحم یعنی گوشت بنا، پھر تیری ہڈیاں بنی، اور پھر تو انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ اس کیفیت سے کہ تو ایک پانی کے گندے قطرے سے انسان بنا ہے، اپنے آپ کو دیکھ، سوچ، غور تو کر۔ تو وہ خالق، وہ عظیم پروردگار جس نے تجھے اتنی خوبصورت شکل و شباہت عطا فرمائی، ایک کان کو دوسرے کے برابر کیا، ایک آنکھ کو دوسری کے برابر کیا، ایک ٹانگ کو دوسرے کے برابر رکھا، ہاتھوں کو مسوی بنایا۔ ذرا تصور تو کریں نا، یہ جس ساخت میں ہماری انگلیاں اور ہاتھ ہیں، ایسے نہ ہوتے تو ہم پکڑ کیسے سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی 2 انگلیاں 3 نہیں ہوتی، وہ بیچارے کیسے گزارا کرتے؟ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ کس طرح کر کے زندگی جیتے ہیں؟ جس کا ایک قدم نہیں ہے وہ چلتا کیسے ہے؟
ایک ٹانگ اگر ایک بال برابر بھی چھوٹی ہو جائے تو چلنے میں مشکل ہو جاتی. تو وہ خالق کتنا عظیم ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اتنا مساوی وجود تمہیں دیا کہ بال کے برابر بھی تمہاری ٹانگوں میں فرق نہیں ہے. ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے برابر ہیں کہ کوئی فرق نکالا نہیں. آنکھ اگر ایک نیچے ہوتی ایک اوپر ہوتی تو چہرہ کیسا ہوتا؟ کان ایک اوپر لگ جاتا ایک نیچے لگ جاتا تو یہ شکل کیسی لگتی؟ اس نے اتنا برابر ان کو رکھا، ان کو اس قدر پیاری یہ بھویں کیسے سنوار دی. ذرا غور تو کر لو اپنی تخلیق پہ، پھر باتیں کرنا خدا کے خلاف. تمہارا وہی مالک و پروردگار ہے جس نے اس طرح کی خوبصورت شکل و صورت تمہارے بنائے کہ تم ایک دوسرے کو دیکھو تو تمہیں چاہت آئے، تمہیں پیار آئے. تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو تو تم ایک دوسرے کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے صرف چہرے دیکھنے سے. اس نے چہرے میں نور ہی ایسا رکھ دیا ہے کہ انسان انسان سے پیار کرتا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے کیسے پیدا کیا گیا. اپنی تخلیق پہ غور کر. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نے پہلی 5 آیتیں پڑھی، انشاءاللہ کل سورہ پاک کو مکمل کریں گے.